अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आफ्टरनून से और मौसम की कंडीशन ये थी, कभी बादल थे, कभी हवाएं थी और कभी हब्स थी, कभी घुटन बहुत ज़्यादा थी। ये मिली जुली सिचुएशन थी। और साथ में जो बैठक के अंदर चीज़ें वगैरह थी, बैठक के अंदर जो सामान पड़ा हुआ था उसको वक्तन फ़वक्तन मैं ख़ाली करने की, उसको क्लीन करने की कोशिश कर रही थी। मीन्स एक एक पार्ट को मैंने ना कोशिश की है कि मैं टारगेट करूं और एक एक चीज़ को ना मैं लेके चलूं। पहले अपने रूम को सेट किया, उसके बाद किचन को, और उसके बाद बड़े रूम को, और उसके बाद फिर मेरा टारगेट ना बैठक का था। आहिस्ता आहिस्ता से करके मैंने कुछ चीज़ें ना निकाल ली थी। मीन्स कूलर पंखे वगैरह निकाले थे और इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनको ना सेट करके या फिर बाहर फेंका था या फिर मैं उसको रूम में या फिर स्टोर में ले आई थी। जब मैंने बैठक को सेट करना स्टार्ट किया था उस टाइम इसकी करंट सिचुएशन ये थी। और जबकि यहाँ से चारपाइयाँ भी निकल चुकी थी, इसके अलावा यहाँ पे कूलर पंखे वगैरह रखे हुए थे वो भी निकल चुके थे। प्याज जो थी उसको भी मैंने उठा लिया था। और ये वाली वीडियो मैंने जब शेयर की थी, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो प्रीवियस वीडियो में ना आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद ना कुछ चीज़ों को या एक साइड को मैंने सेट किया, यहाँ से प्याज वगैरह निकाली और वक्तन फ़वक्तन चीज़ें मैं निकालती गई और उसको ना थोड़ा थोड़ा करके मैं ख़ाली करती रही। या फिर आपसे सिर्फ यही कहूँ कि स्लो एंड स्टडी मीन्स थोड़ी थोड़ी चीज़ें सेट करने से ना बड़े काम हो ही जाएंगे। पहले घर के काम किए, घर के काम करने के बाद यहाँ से मशीन वगैरह उठाई और जो चीज़ें आगे पड़ी हुई थी उनको उठा के ठिकाने पे लगाया और मशीन को भी मैं स्टोर में ले गई थी। फिर आ गई थी बाकी दूसरी साइड की बारी। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे पड़े हुए थे धान, उसको ना सुखाया, सुखा के फिर उनके निकलवा लेने हैं चावल। वो जब निकले हैं तो समझे कि एक बड़ा काम हो गया था। तकरीबन हाफ़ चीज़ें मैं पहले इधर से निकाल चुकी थी, बाकी हाफ़ चीज़ें धान निकलने के बाद हाफ़ काम हो गया था। फिर हाफ़ काम जो था वो अभी मैंने करना था। मीन्स इसको 3 पार्ट में ही डिवाइड किया था। और सबसे पहले यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा बोरियाँ पड़ी हुई हैं, उनको ठिकाने लगाना है। साथ में ना बैकग्राउंड में जो है वो सारी क्लीनिंग चलती रहेगी और साथ में मैं आप लोगों से कुछ बातें करती रहूँगी। अच्छा, मेरे माइंड में ना एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो ना हिट कर रही है ना, बहुत बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब करती है। अक्सर वीडियोस को देखते हैं ना जब, तो अक्सर वीडियोस हमारे सामने आती हैं कि 10 चीज़ें आप अडॉप्ट करें तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, 5 चीज़ें आप स्किप करें तो आपकी लाइफ में चेंजिंग हो सकती है, ये काम आप करना छोड़ दें तो आपकी लाइफ में ये हो जाएगा, आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर सकती कि हो सकता है मे बी वो सब चीज़ें करने से आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आए। लेकिन हर किसी का लाइफ का, हर किसी के घर का, हर किसी की ज़िंदगी का सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। सबको अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना पड़ता है, अपने तरीके से, अपने असूलों के मुताबिक। तो बहुत दूर की बात है, बहुत सी मुश्किलात से गुज़र के इंसान को ना करना पड़ता है। सबको अपने हिस्से की धूप काटनी पड़ती है, सबको अपनी लाइफ की मुश्किलात हल करनी पड़ती हैं, उनको हल करना या फिर उनको फेस करना पड़ता है। सबको अपनी ज़िंदगी में वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, वो हार्ड टाइम देखना पड़ता है जो उन्हें मज़बूत बनाता है, जो उन्हें वो टाइम गुजार के आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप ना आप मोटिवेशनल स्पीकर से कुछ सुन लें, आप ना मोटिवेशनल व्लॉग देख लें या फिर आप किसी के बनाए हुए असूलों को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और आपकी लाइफ बेटर हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। डे बाय डे और आपको ना आहिस्ता आहिस्ता से अपनी लाइफ में चेंजिंग खुद लानी पड़ती है। चाहे आप ना कछुए की चाल चलें, चाहे आप ना खरगोश की तरह चलें, लेकिन करना लाजमी पड़ता है। इन सब चीज़ों से थोड़ी आसानी ज़रूर हो जाती होगी, इन सब चीज़ों से कुछ समझ में ज़रूर आता होगा। अब एक साइड आपको तस्वीर का एक रुख दिखा के आपको दूसरी साइड बिल्कुल ना ब्लर कर दी जाए, या फिर तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख के या फिर सोशल मीडिया की लाइव देख के
آپ اپنی لائف کو امیجن کرنا سٹارٹ کر دیں تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے. وہ رولز اپنی لائف میں نا آپ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو وہ کہاں کی آپ کی عقل مندی ہوگی. سب سے مین چیز نا ایک سمپل سی ایک میں مثال دوں گی کہ ایک بندے کی آمدنی ہی 1000 1200 1500 ہے. اس کا گھر کا خرچہ ہی 2000 2500 ہے. تو آپ اس میں سے نا اسکن کیئر کی پروڈکٹس کہاں سے لے آئیں گی. آپ اپنے نا اصول کہاں سے بنا لیں گی. آپ اپنے نا فزیکل ہیلتھ کو بیٹر بنانے کے لیے وہ سب چیزیں وہ سب میڈیکیشن کاجو بادام وغیرہ پنیریاں وغیرہ آپ کہاں سے افورڈ کر لیں گی. جن کو گھر میں نا سالن بنانے کے لیے ایک ٹائم کے سالن کے لیے روٹی کے لیے آٹے کے لیے بجلی کے بل کے لیے اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے کپڑے بچوں کے کپڑے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو نا لے کے چلنے میں ہی مشکل ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ کہاں سے کمیٹیاں ڈال سکتے ہیں. وہ کہاں سے سیونگ کر سکتے ہیں. وہ کہاں سے اپنی اسکن کیئر کر سکتے ہیں. وہ کہاں سے اپنے نا گھر کو سجا سکتے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ اکثر یہ کہیں گے کہ جن کے پاس نا موبائل ہے اور نیٹ کا پیکیج ہے تو وہ یہ سب چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں. اب رہی بات افورڈ کرنے کی اور نیٹ کے پیکیج کی، اکثر نا آپ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اسکیم بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور لوگ اس طرف سوشل میڈیا کی طرف صرف اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ یہاں سے ارننگ ہو سکے اور وہ اپنے حالات کو بیٹر کر سکیں. اس وجہ سے نا چاہے انہیں کوئی چلا ہوا موبائل ملے، چاہے وہ نیو لیں، چاہے وہ جس طریقے سے نیٹ پیکیج کریں یا پھر اپنے لیے موبائل کا ارینجمنٹ کریں، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اور کچھ بہت سے ایسے سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے بھی سوشل میڈیا یوز کرتے رہتے ہیں کہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ بزی رہے، وہ فضول چیزوں سے دور رہیں. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں لیکن نا سوشل میڈیا کی لائف سے، ان اصولوں سے، ان سب چیزوں سے آپ یہ چیزیں مائنڈ سے نکال دیں کہ ہم نے وہ 10 اصول دیکھے ہیں تو ہم ان کو اپلائی کر سکتے ہیں. اگر وہ ہم نے 5 ہیبٹس چھوڑ دینی ہیں تو ہماری زندگی بیٹر ہو سکتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ کی زندگی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوتی ہے اور وہ اصول آپ کی لائف کے ارد گرد کا ماحول بنا رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے نا جو مشکل ٹائم ہوتا ہے وہ بناتا ہے، نہ کہ نا دوسروں کے بتائے ہوئے اصول بناتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں یہ ہے کہ آپ کے اندر تھوڑی سی اویئرنیس ہو جاتی ہے، آپ کے اندر تھوڑی سی پازیٹیو وائب آ جاتی ہے. یہ سب کچھ ہے. اور ان سب چیزوں سے، ان سب باتوں سے آپ لوگ کہاں تک ایگری ہیں تو مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اور ساتھ میں جی میری صفائیاں ہو رہی تھیں اور ساتھ میں جو میرا لائف ٹائم ہے، جو میرا لائف ٹائم کا پیریڈ ہے وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. کیا چیز میں کیسے کوشش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور کیا چیز میں کہاں سے اڈاپٹ کر رہی ہوں، کہاں سے ریموو کر رہی ہوں، کہاں سے میں سیٹ کر رہی ہوں، کہاں سے میں پیچھے ہٹ رہی ہوں. یہ سب چیزیں آپ سال 1.5 سال سے نا دیکھ رہے ہیں اور وہ جو ٹائم ہے نا وہ سب میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں. اور اس کے باوجود بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسکپ ہو جاتی ہیں، جو ہم جان بوجھ کے بھی شیئر نہیں کرتے. سوشل میڈیا پر اکثر چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم لوگ نا مین چیزیں ہم لوگ نا سائڈ پہ کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں جو ہم دکھانا چاہتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو لے کر ہم اپنی لائف کو کیسے بیٹر کر سکتے ہیں. ابھی یہ سب چیزیں، یہ سب اصول، یہ سب ایک ٹائم کے بعد ہی بنتا ہے اور وہ تقریباً آپ کو 40 سے 45 پلس کی ایج کے بعد ہی ملتا ہے. تو اپنے آپ کو نا اس چیزوں میں ہلکان کرنے کے بجائے نا آہستہ آہستہ اپنی لائف کو خود سے اپنے اصول بنا کر بہتر کریں، نہ کہ نا دوسروں کے بنائے ہوئے اصولوں سے. اور خیر یہاں پہ جہاں تک میں کلیننگ کر پا رہی تھی وہاں پر کیے مینز تیسرا یہ پارٹ ہے جو میرا آج بیٹھک میں نا لگ رہا ہے. تیسری مرتبہ یہاں پہ میں آئی ہوں اور ایک مرتبہ میں مجھ سے ہوا بھی نہیں اور ابھی اس کا جو 4تھ پارٹ ہے نا وہ ابھی باقی رہتا ہے. اس کو بھی میں نے آہستہ آہستہ نا سیٹ کروں گی، تب میں آپ کو مزید آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. ابھی تو یہاں سے چیزیں اٹھانا، ایکسٹرا گن کو نکالنا اور ایکسٹرا جو چیزیں یہاں پہ اس کو سیٹ کر کے رکھنا، اور جو یہ سب پھیلا ہوا نا
اس کو کلین کرنا، یہی سب چل رہا ہے۔ اور حالانکہ میں 3 حصوں میں اس کو کر چکی ہوں پہلے، یہ مینس 2 حصوں میں کر چکی ہوں، سوری اب یہ تیسرا حصہ ہے، اور ابھی اس کا جب چوتھا حصہ آئے گا نا وہ بھی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ اور جو پریویس ویڈیو ہیں وہ جو آپ کی نیو ویڈیوز میں ایڈٹ کر کے کیسے وہ سب چیزیں شیئر کرتے ہیں مجھے ضرور بتائیے گا اگر کسی کو پتہ ہے۔ اور آج کا میرا ولاگ یہیں تک تھا، آج کی ویڈیو میری یہیں تک تھی۔ یہ میری چھوٹی سی کوشش، یہ چھوٹی سی یہ میری نا کلیننگ کی، گھر کو سیٹ کرنے کی، جو جس اسٹرگل میں لگی ہوئی ہوں اس میں مجھے اللہ پاک کامیاب کرے۔ یہاں سے ایکسٹرا سامان جو تھا بہت زیادہ جو گند تھا اس کو نکال کے، چیزوں کو ایک جگہ پہ سمیٹ کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گند شند سارا باہر پھینک کے، بوریاں ایک بوری میں سمیٹ کے، مینس ساری جو چیزیں نیچے تھی نا ان کو میں اٹھا چکی ہوں۔ اب باقی کی جو چیزیں ہیں ان کو میں نے نا مختلف جگہوں پہ سیٹ کرنا ہے، کچھ کو میں نے اسٹور میں شفٹ کر دینا ہے، کچھ کو میں نے پھینک دینا ہے، اور کچھ کو میں نا جو کچن کے یوز کے ہوں گے نا وہاں پہ لے کے جاؤں گی، کیونکہ جب کچن کی میں نے کلیننگ کی تھی تو کچن کی ایکسٹرا چیزیں میں یہاں لے آئی تھی، اور آج میں نے یہیں تک کیا تھا۔ مزید پھر جو میں کروں گی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اور کام کرنے کے بعد اس کے بعد میں آج روم میں آ گئی تھی، اور یہ تقریباً 12 بج کے مینز 25 منٹ ہو رہے ہیں، اور جب میں ناشتہ بھی کر رہی ہوں اور ساتھ میں یہ میرا لنچ بھی ہے۔ صبح میں نے ناشتہ نہیں کیا تھا اور ساتھ میں اپنا کام کرنے لگ گئی تھی۔ آج کا ولاگ یہیں تک تھا، اللہ حافظ۔